9 ستمبر ہے اور غزل نمبر 272 ہے۔ تو یہ فاروقی صاحب نے پھر ایک شعر اس میں یہاں رکھ دیا ہے، تو انہیں کی ٹرم استعمال کر رہا ہوں۔ تو جس چیز پہ میں سوچ رہا تھا، پہلے بھی سوچا ہے کہ یہ جو کرتے ہیں فاروقی صاحب، اس کے بارے میں اگر ایک کتاب نہیں تو کم از کم ایک ضخیم مضمون ضرور لکھا جا سکتا ہے کہ اس میں ان کی اپنی کیا نفسیات کار فرما ہے، ان کو جو اشعار پسند آتے ہیں۔ یہ تو یقین ہے کہ وہ بہت عمدہ اشعار ہوتے ہیں، لیکن بعضے اور بھی ہوتے ہیں، اس میں 11 اور ہیں۔ تو میں ان میں سے 2-3 پڑھوں گا وقت کی رعایت میں، کیونکہ اور بھی گفتگو ہے، کچھ انہوں نے باتیں کی، کچھ شعر خود اتنا مزیدار ہے کہ آپ سے پڑھنا ہے۔ تو وہ غزل کے کچھ اشعار یہ کہ ہر دم کا بگڑنا تو کچھ اب چھوٹا ہے ان سے، شاید کسی ناکام کا بھی کام سنواریں۔ تو ٹھیک ہے، جس جا کے خس و خار کے اب ڈھیر لگے ہیں، یہاں ہم نے انہی آنکھوں سے دیکھی ہیں بہاریں۔ وہ ہونٹ کے شور مسیحائی تھا جن کی، دم لے میں نہ دو چار کو تاجی سے نہ مارے۔ بہت عمدہ شعر ہے یہ۔ لیکن یہ جو شعر ہے نا، جس جا کے خس و خار کے اب ڈھیر لگے ہیں، یا ہم نے انہی آنکھوں سے دیکھی ہیں بہاریں، تو بڑی عمدہ بات ہے۔ انہی آنکھوں کی ایک جو باریکی ہے وہ، اور یہ ایک طرح کا جیسے کہ میر صاحب کا موتیف ہے۔ یہ ایک شعر تو بالکل سامنے کا ہے کہ جہاں اب خارزاریں ہو گئی ہیں، یہیں آگے وہیں آگے بہاریں ہو گئی ہیں۔ بہت مشہور غزل ہے وہ میر صاحب کی۔ اور وہ جو دلی کا خرابہ تھا، اس کے بارے میں جو ان کے اشعار ہیں سارے کہ میرس خرابے میں کیا آباد ہو وہ کوئی، دیوار و در گرے ہیں ویراں پڑے ہیں گھر سب۔ یہ مجھے شعر بہت پسند ہے کہ یارب کدھر گئے وہ جو آدمی روش تھے۔ آدمی روش کی ترکیب اور میں نے کہیں نہیں سنی۔ یارب کدھر گئے وہ جو آدمی روش تھے، اوجڑ دکھائی دے ہیں شہر و دہو نگر سب۔ کیا کہنے عالم کے لوگوں کا ہے، یو گیٹ اٹ۔ بہت عمدہ، وقت بچانے کے لیے کروں کیونکہ اشعار اور جگہوں پہ بھی کر چکا ہوں۔ تو ان میں سے جو شعر میر فاروقی صاحب نے چنا ہے وہ واقعی ہے بہت اعلیٰ درجے کا شعر کہ منظور ہے کب سے دل شوریدہ کا دینا، منظور ہے کب سے دل شوریدہ کا دینا، چڑھ جائے نظر کوئی تو یہ بوجھ اتارے۔ بھائی پرفیکشن کا شعر ہے، یعنی یہاں پہ منظور کا مطلب یہ نہیں کہ ہم راضی ہو جائیں گے اس سے، منظور یہ کہ اب یہ بات ہم اس سے بہت پریگننٹ ہیں، بالکل یہ ہونے والا ہے یہ معاملہ۔ اس میں جو ایک چیز میں نے جو محسوس کی وہ یہ ہے اس شعر میں کہ جہاں پہ میر صاحب کسی محبوب کی خوبصورتی یا شخصیت کی اوپر عاشق ہونے کے بارے میں نہیں کہہ رہے، یعنی وہ اپنی طبیعت، یعنی عاشق ہونا اپنی ایک ضرورت ہے جو اس سے مبرہ ہے معشوق سے، کہ اس کی کیا اس کا کیا حدود اربع ہے، یا اس کی کیا پیرامیٹرز ہیں یا کنسٹیچوئنٹس ہیں، کہ زلفیں کیا ہیں اور خوبصورتی کیا ہے اور حسن کیا ہے اور عقل کیا ہے، وہ نہیں ہے۔ منظور ہے کب سے دل شوریدہ جو ہو گیا نا اس کا دینا، کہ چڑھ جائے نظر کوئی تو یہ، لیکن چڑھ جانے میں بڑا اچھا تو چڑھتا ہوئی ہے نظر میں کہ جو کہ نخرے کے قابل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اب کوئی ایسا نظر آ جائے، کوئی اس قابل ہو تو یہ بوجھ اتارے۔ بڑا عمدہ شعر ہے اس طرح سے کہ منظور ہے کب سے دل شوریدہ کا دینا، چڑھ جائے نظر کوئی تو یہ بوجھ اتارے۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں، آپ دیکھیں آتے فاروقی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں سر کو درد سر یا بوجھ کہنا اور اسے اتارنے کی سعی میں رہنا اور اسے اتار کر خوش ہونا شعر کا عام موضوع ہے۔ ایک بہت عمدہ فارسی شعر بحث میں گزر چکا ہے، شیخ تصدق حسین کی داستان ایرج نامہ حصہ دوم صفحہ نمبر 418 پر یہ عبارت ملتی ہے، اب جو نیمچا گردن پر پڑتا ہے تو صاف گلے کو کاٹ کر نکل گیا، سر تن سے جدا ہو کر گرا اور آواز گلو بریدہ سے بلند ہوئی۔ شعر ہے، اس کے بارے میں برادرم اور استادم اور دوستم شاہد مسعود کا شکریہ، کیونکہ فارسی ہمیں بتاتے رہتے ہیں ایسے پڑھو ایسے پڑھو، ہم اس کے باوجود نہیں کر پاتے۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں، پھر دوبارہ معاف فرمائیے گا، حالانکہ بڑی پریکٹس کی کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اردو میں کیسے پڑھیں، فارسی میں کیسے، ہم تو اسی میں کھو گئے اور مزید کنفیوز ہو گئے۔ سر بر سر پاک توا فدا شد چا بجا شد، این بار گراں بود ادا شد چا بشد۔ میرا سر تیرے پاک سر پر فدا ہو گیا، کیا اچھا ہوتا کہ ایک بار گراں تھا ادا ہوا۔
کیا اچھا ہوا۔ آتش نے بڑے دھوم دھڑکے سے کہا ہے کہ ادب تا چند اے دستے حوث قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ کہتے ہیں کہ آتش کا شعر تقریباً 2 لخت ہے، یعنی الگ الگ ہے مصرع، اور مصرع ثانی میں روانی کا فقدان۔ محمد حسین آزاد نے دبیر کے مرثیے کے بارے میں آتش سے ایک قول منسوب کیا ہے کہ مرثیہ تھا یا لنگھور بن سعد کی داستان، خدا معلوم آتش نے ایسا کہا کہ نہیں، لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ یہ قول دبیر کے مرثی سے زیادہ خود آتش کی غزل پر صادق آتا ہے۔ یعنی شعر بہت کلٹرڈ ہے، اٹ لیکس ایلیگنس، فصاحت نہیں ہے، یہ بڑی ضرورت ہے۔ جیسے تھیری میں ہوتا ہے کہ ایلیگنس بڑی ضروری ہوتی ہے چیز تھیری کے لیے۔ کہتے ہیں اب میر کا شعر دیکھیے کتنا سجا کر کہا ہے، کتنا اچھا کہا ہے۔ اب کتنا سجا کر کہانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ سجا دیا ہے، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ ایلیگنس وہی ہوتی ہے کہ ہلکا سا، ذرا سا، تھوڑا کم سے زیادہ سجاوٹ ہو سکتی ہے، یہ بات ہے۔ اور لہجے میں کس قدر بانک پن اور بے پرواہی اور ایک طرح کی معصومیت بھی ہے۔ منظور اور نظر میں رعایت ہے، یہ ہم نے نہیں نوٹس کیا، منظور اور نظر میں رعایت ہے، یعنی منظور ہے کب سے دل شوریدہ کا دینا، چڑھ جائے نظر کوئی، یہ رعایت بھی ہے، آلٹریشن بھی ہے۔ نظر چڑھ جائے اور بوجھ اتارے میں نہایت عمدہ رعایت ہے۔ معنی کو دیکھیے کہ شوریدہ سری کی علت نہیں بیان کی، یا تو اس لیے کہ شوریدہ سری ہے کہ دل میں جوانی کی امنگیں اور ولولے ہیں، لیکن ابھی کوئی معشوق نہیں ملا ہے، جو ہم کہہ رہے تھے تھوڑا سا۔ سر ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، تلی تے رکھ کے پھرنے یہاں پہ متھے تے لائے تلی تے رکھے، ہمارے پنڈی کے علاقے میں کہنے تلی تے رکھ کے پھرنے سر ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں کہ کوئی مل جائے تو اس کے حوالے کریں، یا پھر شوریدہ سری یا پھر شوریدہ سری اس لیے ہے کہ کبھی کسی پر عاشق ہوئے تھے، وہ معشوق تو ملا نہیں، لیکن یہ ایک شوریدہ سری دے گیا، یہ ہم نے نہیں نقطہ دیکھا۔ اب اگر کوئی ویسا مل بھی جائے تو دل کیا یہ سر شوریدہ ہی دے ڈالے، یا پھر شوریدہ سری کی وجہ سے شاعرانہ مضامین کا جوش و خروش ہے، جس کی بنا پر سرما ایک طوفان ہے۔ اب کہتے ہیں ملاحظہ ہو 138/4، فاروقی صاحب سے ہوتے تو میں کہتا صاحب وہ شعر لکھ دیا کیجئے، وہ جو 4 دیوان ہیں الگ الگ جن کو میں کرتا ہوں، تو وہ 1 نمبر پتہ نہیں اس وقت کہاں پڑا، 2 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، فائنلی ملا۔ وہ شعر جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ سرہی سے سرداد یہ سب ہے، ہجر کی اس کے کلفت میں، سر کو کاٹ کے ہاتھ پہ رکھے آپ ہی ملنے جاؤں گا۔ تو ایسے جناب کہ سری سے سرداد یہ سب ہے، سرداد سر درد کے لیے کہتے ہیں، سر ہی سے سرداد یہ سب ہے، ہجر کی اس کی کلفت میں، سر کو کاٹ کے ہاتھ پہ رکھے آپ ہی ملنے جاؤں گا۔ اب اس کو میں سارے کو اس کے اوپر ڈسکشن بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس میں بہت لگے، لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، ایک لفظ بڑا عمدہ آیا کہ آسی اور غالباً ان کے تتبع میں کلب علی خان فائق نے سر واہ لکھا ہے۔ آسی نے اس کے معنی میں درد سر بتائے ہیں، چلیے بہت لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن یہ تتبع اچھا لفظ ہے، تقلید کے لیے، پیروی کے لیے تتبع۔ تو اس میں ایک شعر ملا ہمیں جو آپ کی میں ضرور سنانا چاہتا ہوں کہ یعنی اجتہاد اور تقلید کی جو بحث چلتی رہتی ہے کہ کوئی ایک آبسکیور سے شاعر ہیں، شاید میرے لیے آبسکیور ہیں، ویسے نہ ہوں، حسن نعیم ان کا شعر ہے کہ ندرت فکر نے گر ساتھ جو چھوڑا تو نہیں، اپنے سر لیں گے تتبع کا نہ الزام کبھی۔ تو یعنی تقلید جو ہے وہ کم درجے کی ایک چیز سمجھی جاتی ہے، اس طرح سے کہ لیزی مینس تھنکنگ، ریلیجن وغیرہ کے اگینسٹ آرگومنٹ رسل وغیرہ نے کیے ہیں۔ خیر اس بات کو چھوڑ دیجئے۔ مزید لطف یہ ہے کہ شوریدہ سر تو ایسا ہوتا ہے جو ہلکا معلوم ہوتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ سر ہوا میں اڑا جا رہا ہے، اس کو بوجھ کہا ہے، اور یہ بوجھ کہہ کر یہ اشارہ رکھ دیا ہے، ہمارے خیال میں تو یہ بالکل ثابت و ظاہر ہے کہ سر شوریدہ ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ سر شوریدہ کے علاوہ یہ فکر بھی بوجھ ہو سکتی ہے کہ سر کسی کو دے دینا ہے۔ واہ 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 واہ، فاروقی صاحب ایسی تو استاد نہیں ہیں۔ یہ ادھیڑ بن اور تردد بھی ایک بوجھ ہے جو اس وقت اترے گا جب سر کٹے گا۔ سر کٹنے کو سر اترنا بھی کہتے ہیں، اس لیے اتاریں میں دوہری معنویت ہے۔ پھر کہتے ہیں ملاحظہ ہو 59/4، وہ بھی شعر جناب ہم نے کھوجا، عمدہ شعر ہے پہلے والیوم میں کہ بار سجدہ ادا کیا تہ تیغ،
کب سے یہ بوجھ میرے سر پہ تھا، بہت اعلیٰ، کب سے یہ بوجھ میرے سر پہ تھا۔ اس میں اور بھی بڑے معنی ہیں جن کا اس وقت نہیں ہے۔ میں نے اوپر کہا ہے کہ شعر میں ایک طرح کی معصومیت ہے، وہ اس معنی میں کہ اگر یہ پہلے عشق کا ارمان ہے تو متکلم کو معلوم نہیں کہ سر دینے کے بعد بھی درد سر سے نجات نہ ملے گی۔ وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ سر شوریدہ گیا تو شوریدگی بھی جائے گی، اسے کیا معلوم کہ ان معاملات میں کیا کیا گزرتی ہے۔ بقول مومن، یہ مہر افشاں کے لیے پڑھ رہا ہوں مومن کا شعر، ان کا آج کل کام ہو رہا ہے، اس دن بات ہو رہی تھی ان سے، وہ بتا رہی تھیں فاروقی صاحب کی صاحبزادی کہ ہم ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیمان کے بس ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے۔ آداب، پھر ملاقات ہوگی جلد۔